علی علمیت میں چوتھے درجے پہ آتے ہیں جب اجتہاد کام کریں گے مجتہدین کا، وہی یعنی علمی جی اجتہاد بالکل بالکل بالکل. تو بیشتر مقامات پہ مولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی ہلکنا، بالکل اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو کیا وہاں پہ علمی حیثیت افضل ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک ہے کہ کسی ایک خاص معاملے کے اندر مسئلے کو حل کرنا، اس میں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو خلفائے راشدین نے صحابہ کرام سے رجوع کیا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. مثلا سیدنا عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے تقوی کی تعریف پوچھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ عمر بن خطاب کو تقوی کی تعریف پتہ نہیں تھی؟ تو یہ ایک خصوصی کسی چیز میں فن کا، ایک صفت کا ہونا، اس میں ان سے رجوع کرنا، ہرگز یہ اس پر نہیں ہے کہ بھائی پھر اس میں ہم فضیلت کا معیار نیچے اوپر کریں گے، ایسی بات نہیں. چلو علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بہت سارے سوالات خود ان کی گفتگو سے آپ کے سامنے ہیں، آپ جس کا چاہیں انتخاب کر دیں، مگر پہلا ایک سوال رکا ہوا ہے آپ کے پاس پینڈنگ لسٹ میں ہے کہ حضرت امام حسن کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت کا انتخاب نہیں فرمایا، لوگوں پر چھوڑ دیا. تو ان تمام سوالات کے جوابات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جتنی بھی مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں نا، ساری کی ساری مطلب سوچ پر مبنی تھی. ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی بھی مستند دلیل نہیں تھی، نہ ہی رسول خدا کا کوئی فرمان تھا، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت تھی. دیکھیں ایک کامن سینس بھی ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دعوت دی ہے، دعوت فکر. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو. فما لکم کیف تحکمون، پھر تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو. اس دن بھی یہ بات نکلی تھی کہ امام حسین نے طلب نہیں کیا. امام حسین خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ کے دروازوں پر آئیں. امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ امید لگائیں کہ یہ ہمیں نجات دلائے گا، نہ کہ امام وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف دیکھے کہ یہ مجھے بنائیں گے. تو یہاں پر جو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کیونکہ جبر نہیں کرتا، اس نے کہا ہے، دعوت فکر دی ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عالم ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر میں کہوں اویس ربانی ڈاکٹر ہے، لیکن میں آپ سے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کوئی ڈاکٹری، کوئی میڈیکل کی بات یا کوئی، تو پھر مجھے ہوگا کہ بھائی ہاں جو حقیقی ڈاکٹر ہوگا بھائی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ہے. جب علم کی بات ہے یہ تو واضح رسول خدا روز روشن کی طرح واضح ہے. امیر المومنین جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، سب کے سب صحابہ آ کے امیر المومنین سے پوچھتے تھے. ابھی خلافت قائم ہوئی تھی، تیسرا دن تھا تو ایک مسئلہ آیا، نہیں پتا تھا، امیر المومنین کی طرف سارے آئے. اور یہ تاریخ آپ کے پاس بھری پڑی ہے کہ رجوع کیا جاتا تھا امیر المومنین سے. تو سوال یہ ہے کہ جواب دینے والا اور سوال پوچھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے. یہ کامن سینس کی بات ہے. ہلاکت میں پڑھنے والا اور ہلاکت سے نکالنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے. یعنی اس کا کمال، اس کا معیار اوپر ہے. اللہ رب العالمین نے جو اسے قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک نظام بنایا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو مسلسل بات چل رہی ہے، میں نے وہ نوٹ لگا رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کلیئر کرتا جاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی امامت کی، تو اللہ رب العالمین نے اگر رسول خدا کو آخری نبی بنایا ہے تو نبوت ختم ہونے کی قرآن میں آیت اتاری ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے امامت ختم ہونے کی قرآن میں کوئی آیت نہیں اتاری کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا. اللہ رب العالمین نے خود ایک نیا باب کھولا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ تو سب آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں آیت کس کے لیے اتری ہے. بات ہو رہی ہے عالم کی. اب یہ جو میں نے لکھا ہے، دیکھیں اللہ خود کو ایک عہدہ دے رہا ہے، نہ رسالت میں شریک کیا، نہ نبوت میں شریک کیا، لیکن ولایت میں شریک کیا. میں ولی ہوں، رسول ولی، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی تمام ائمہ معصومین انہوں نے یہ عمل کیا ہے. خلافت منصوص من اللہ ہے. امام مہدی آئیں گے، لوگ نہیں بنائیں گے، شورا سے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے آئیں گے. دیکھیں نا، جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کی بیعت ویسی ہوتی ہے جیسے نبی کی بیعت ہوتی ہے. نبی کو معصوم سمجھ کر بیعت کی جاتی ہے. تو یہ سوال پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ بھئی امام مہدی آئیں گے تو ہم انہیں معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے، آپ غیر معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے. اگر کسی غیر معصوم کو ہی آنا ہے تو ہم کیوں یہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ پریشانیاں کاٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں فلسطینی مظلوم ناحق مر رہے ہیں؟ اگر لوگ بنائیں گے، لوگوں کا اختیار ہے، شورا کا اختیار ہے. مفتی صاحب بیٹھیں، ڈھونڈیں کسی کو بنا لیں. لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام تو اللہ کی طرف سے ہوگا، امام کرے گا. تو بھائی جب اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں عدل کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، تو یہ ہر دور میں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نظام دے دیا، ولایت کا نظام. خود باب کھولا جہاں امامت کے تمام ہونے کی اللہ نے آیت اتاری نہیں ہے، نبوت کی اتاری ہے.
تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو رکھا تو نص موجود ہے. جو امام مہدی کے آنے پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی یہ سوال نہ کرے کہ امامت کی نص دکھائی جائے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تمام مکاتب فکر اس بات کو یقین رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے, پھر کہتے ہیں کہ امامت کی کوئی نص نہیں ہے. ارے بھائی یہ امامت کی نصیں نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ قرآن کی اتنی آیت ہیں. پہلے بھی جو ہے نا یہ مسئلہ اٹھا تھا, قرآن کی واضح آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. اے محمد ان سے کہو کہ میرے لیے اللہ گواہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بات ہو رہی ہے کفار سے. پچھلی دفعہ بھی یہ بات نکلی تھی تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ ابن السلام کے لیے اتری ہے, تو وہ تو یہودی تھا. اللہ کافروں سے مخاطب ہے کہ کافر کہتے ہیں نہ کہ یہودی کہتے ہیں. تو تمام مفسرین نے جو مستند ہے سند کے ساتھ وہ یہ لکھا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین کے لیے اتری. اللہ رب العالمین نے کیا پتہ اس طرح کہ لقد کفر الذین, وہ جو مسیح انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا تو کفر ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا, تو یہ بھی کفر کے اس میں نہیں آ جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں آیت مکی ہے, مدینہ عبداللہ ابن سلام مدینہ میں تھا. یہ آیت مکی آیت ہے, کفار سے اللہ مخاطب ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر جہاں پر یہود و نصارہ کی بات ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ انکار کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے انکار کی بات نہیں, کفار کے انکار کی بات ہے. نہیں وہ میں اس سے ملا تھا لقد کفر الذین قالوا. نہیں یہ تو ہم ایک بنا لیں گے نا بھائی. دیکھیں مثال کے طور پہ دیکھیں اللہ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی اسوہ ہے, اس کو اپناؤ کہ قد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ ابراہیم. جی انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوچھتے ہو میں ان سے کافر ہوا. تو وہ وہاں پر جو معنی ہے وہ جدا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کفار سے مخاطب ہے, مکے کی بات ہے یہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین یعنی کوئی ایسا ہے کتاب جس کے پاس علم ہے. اگر عالم الناس کی بات ہے تو پھر عالم الناس پھر اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے جو قیامت تک آیت چلے گی نا. یعنی اللہ رب العالمین نے اس وقت کے لیے جو ہے نا ایک شخص قرار دیا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کیا ہمیں دوبارہ ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کی جس کے پاس کتاب کا علم ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہمیں تو ہر دور میں جو ہے وہ ایسا شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. تو جب پوری کتاب کا علم کی بات آتی ہے تو آپ مجھے دکھا لیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کس کے پاس تھا کتاب کا علم؟ اچھا, کون سے وہ افراد تھے؟ اسلام کو غلبہ کس نے دیا؟ کس کی باتوں نے دیا؟ کس کے اجتہاد نے دیا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی باتوں نے. تو اس کو جواز بنا کے آپ کہتے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں. حکومت دیکھیں میری بات سنیں, قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ رب العالمین پیچھے سے منافقین سے مخاطب ہے. اگر تم حاکم بن جاؤ تم سے بعید نہیں کہ تم رشتوں کو توڑ ڈالو اور فساد کرو. تو یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی. حکومت تو فرعون کے پاس تھی. حکومت کا ہونا کسی بھی طرح سے معیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو حجت قرار دی ہے خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی پوری ارض پر, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے پوچھے, بلکہ اسے تمام علوم کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پھر وہ علم نظر بھی آنا چاہیے, آپ کو حکمت کی باتیں نظر بھی آنی چاہیے. اور جو رہی بات آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کی, تو امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کیونکہ 30 سال گزر چکے ہیں جی معاملات کو, جی تو مخالفت در مخالفت. اگر مولا علی کہتے ہیں کہ میں بنا کر جاتا ہوں امام حسن کو خلیفہ, یا کہتے کہ بھائی خلیفہ ہیں, وہ تو لوگوں کو کہا کہ تم یہ دیکھو تم سے قرآن کیا کہتا ہے, کہ تمہیں قرآن نے کیا کہا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. اگر یہ اس کرائٹیریا پر ہے تو ٹھیک ہے. تو یہی